آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ دو بہت اہم باتیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنی ہیں۔ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ آئی ایم ایف کا مطالبہ کیا ہے، ملازمین کی پینشن کے حوالے سے بڑی خبر ہے، اور ریٹائر ملازمین کے لیے بری خبر ہے۔ پینشن قوانین میں کیا کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں، جو سمری جاری کی گئی ہے، اس کی تفصیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سٹارٹنگ ود دی نیم آف اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ملازمین کے لیے، پینشنرز کے لیے۔ آئی ایم ایف کا مطالبہ ملازمین کے پینشن کے حوالے سے بڑی خبر۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آخر کار وہ کون ہے جو ملازمین کے حقوق کے خلاف فیصلے کرتا ہے۔ کیا لیو انکیشمنٹ کا ایشو، پینشن اصلاحات کے حوالے سے ظالمانہ قوانین، فیملی پینشن کے مسائل، تنخواہوں میں کٹوتیوں کے مسائل، کیا ان تمام مسائل کا ذمہ دار کون ہے؟ اس سے پچھلی گورنمنٹ جو تھی اس پر بھی یہ دباؤ ڈالا گیا، اس وقت بھی یہ نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے تھے، اور اسی طرح نگران حکومت سے بھی یہ کام کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ تمام تر جو اس کے نوٹیفیکیشن، یہ سمریاں، یہ وزیر اعظم ہاؤس میں جا چکی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس پہ اب عمل پیرا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ تفصیل شیئر کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی ہے، اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ لیگل لیٹسٹ انفارمیشن آتی رہے۔ تو اسلام آباد عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے پینشن کو بجٹ سے نکال کر پینشن فنڈ میں رکھنے کی تجاویز دی، اور کہا قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اکتوبر کے آخری ہفتے میں مذاکرات کی تیاریاں جاری۔ وزارت خزانہ نے بتایا ہے کہ آئی ایم ایف نے پینشن اصلاحات پر عمل درآمد کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کام تمام تر جو کروا رہی ہے، آئی ایم ایف نے دباؤ ڈالا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے اب یوں کرنا ہے، اس طرح کام کرنا ہے، تو اس طرح کرنا ہے۔ تو ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف پینشن اصلاحات کے ذرائع سے پینشن فنڈ میں کمی چاہتا ہے۔ گزشتہ 12 سالوں میں پینشن کے بجٹ میں 500% اضافہ ہوا۔ تو آئی ایم ایف نے پینشن کو بجٹ سے الگ کرنے کا مطالبہ کر رکھا ہے، اور تجویز دی ہے کہ پینشن کو بجٹ سے نکال کر پینشن فنڈ میں رکھا جائے۔ پینشن کو بجٹ سے الگ کرنے سے خسارہ کم ہو سکتا ہے۔ تو آئی ایم ایف نے تجویز دی ہے کہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے حوصلہ شکنی کی جائے، اور پینشنرز کو صرف ایک پینشن دی جائے۔ عالمی مالیاتی فنڈ کا کہنا ہے کہ مختلف اداروں میں کام کرنے والے ریٹائر افسران کو الگ الگ پینشن نہ دی جائے، کہ ایک پینشنرز کو 3 پینشن دینے کا مسائل یا سلسلہ بھی ختم کیا جائے۔ تو اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑی خبر ہے، ریٹائر ملازمین کے لیے بری خبر ہے، پینشن قوانین میں تبدیلی کی تیاریاں۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح کی ہے کہ اسلام آباد، پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان رواں ماہ کے آخری ہفتے میں ہونے والے مذاکرات سے قبل وزارت خزانہ نے پینشن قوانین میں تبدیلی کی تیاریاں کر لی ہیں۔ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ نگران حکومت مذاکرات سے پہلے آئی ایم ایف کی ایک اور کڑی شرط پر پوری کرنے کے لیے کوشاں ہے، جس کے لیے سمری تیار کر لی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ نے پے اینڈ پینشن کمیشن کی 2020 کی سفارشات کی روشنی میں پینشنز رول میں تبدیلیاں کے لیے سمری تیار کر لی ہے۔ وزارت خزانہ آئی ایم ایف سے مذاکرات سے قبل سمری منظوری کی خواہش مند ہے۔ تو ذرائع کے مطابق پینشن رولز میں تبدیلی کا اطلاق وفاقی حکومت کے سول ملازمین پر ہوگا، صرف سول ملازمین پر ہوگا، ملٹری پر نہیں ہوگا۔ مستقبل میں سرکاری ملازمین کو آخری تنخواہ کی بنیاد پر پینشن نہیں ملے گی۔ نئے طریقے کے متحد پینشن کا تعین آخری 3 سال کی تنخواہ کی اوسط پر ہوگا۔
اور سمری کے مطابق پینشن میں پینشن کا حصہ 25% ہوگا۔ سمری دوبارہ سرکاری نوکری سمری جو ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ دوبارہ سرکاری نوکری ملنے پر پینشنرز پینشن یا تنخواہ میں سے ایک کا حقدار ہوگا، پھر ضرورت نہیں ہے دوسری اس کو جاب کرنے کی۔ تو پینشن میں اضافہ صرف سالانہ مہنگائی کے ساتھ منسلک ہوگا۔ ذرائع کے مطابق مہنگائی 10% سے زائد ہونے پر پینشنرز کو ایڈہاک ریلیف دیا جائے گا۔ مہنگائی کی شرح 10% سے کم ہونے پر ایڈہاک ریلیف واپس لے لیا جائے گا۔ پینشنز میں سالانہ اضافہ صرف اصل پینشن تک محدود ہوگا۔ اور سمری کے مطابق پینشنرز کو انتقال پر مجاز اہل خانہ کو صرف 10 سال کے لیے پینشن ملے گی۔ شہداء کے ورثہ کو 20 سال، معذور اور خصوصی بچوں کو تاحیات پینشن ملے گی۔ پینشن صرف ایک ہی پینشن ملے گی، پینشنرز کو صرف ایک پینشن ملے گی۔ زندگی میں دوسری پینشن نہیں لے سکے گا، جبکہ سمری کے تحت پینشنرز اپنے کسی رشتہ دار کی بھی پینشن نہیں لے سکے گا۔ تو یہ دو اہم باتیں تھیں جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنی تھی۔ یہ IMF کا قانون ہے جو حکومت کو ساتھ ان کی میٹنگ ہوتی ہے، حکومت سے یہ کام کروانا چاہتے ہیں اور تبھی یہ گورنمنٹ کو لون دیتے ہیں اور حکومت بھی مجبور ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں اپس اینڈ ڈاؤن ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ باقی جو معاشی مسائل ہوتے ہیں ان میں ان کی جو پرائس ہوتی ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، کم ہوتی رہتی ہے۔ صرف یہ IMF کے کہنے پہ ہی یہ تمام تر نظام جو چل رہا ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔